اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کی جا سکتی ہے، دین کے کاموں میں. اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے. مدرسے میں غریب بچے ہیں، ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے. یتیموں پہ جو غریب ہیں، یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا، صحیح ہے نا، غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے. مدرسے کی تعمیر میں، دین کی تبلیغ میں، یہ کلپ لازمی بنانا ہے بھائی. آج کل ابھی رمضان آنے والا ہے نا، دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں خربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں. اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو. آپ غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو. تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں، جو اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکوٰۃ کی. بھائی صاحب، اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں، اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے. ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہی کرتے ہوں گے، لیکن جو جن سے مجھے واسطہ پڑا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دلیل یہی دیتے ہیں. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں؟ میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا آج کل ہو کیا رہا ہے. دینی تنظیمیں زکوٰۃ لے کے کرتی کیا ہیں؟ آپ کے پاس آئیں گے، جی ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے؟ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. اب وائف جب ساتھ جائیں گی تو پورا پریوار ہی گھسیڑ دو، پھر کیا خیال ہے؟ تو زکاتوں کی، کیونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں نا، وائف خواتین میں محنت کریں گی، پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. آرگنائزیشن نے زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے، کیونکہ ان کا تو جب زکوٰۃ اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، سب مرج ہو جاتے ہیں. اچھا، اب میں کہوں کہ جی مجھے زکوٰۃ چاہیے، اصل میں ایکچولی زکوٰۃ میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں نا، یہ ریکارڈنگ کوالٹی وہ بات نہیں ہے جو ہالی ووڈ کی فلموں والی ریکارڈنگ چاہیے مجھے. پھر میں دلیل دوں گا، دیکھیں فلمیں اتنی ہائی کوالٹی پہ بن رہی ہیں اور ہمارا بیان جو فلموں سے زیادہ اہمیت ہے وہ 2-2 ڈھائی لاکھ کے تھکے ہوئے کیمروں کے سے بن رہا ہے جو زکوٰۃ میں نہیں دیے لوگوں نے، ہے بھائی. تو اب آپ بتاؤ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی اہمیت زیادہ ہے یا کسی اسلامک اسکالر کے بیان کی اہمیت زیادہ ہے؟ لوگ فوراً کہیں گے بیان کی اہمیت. تو اب زکوٰۃ سے یہ 26 کروڑ کا کیمرہ آئے گا اب زکوٰۃ کے پیسوں سے. کتنے کروڑ کا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کا آتا ہے. ہم تو غریبوں والے کیمرے سے ہی فی الحال ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ بھی زکوٰۃ کے نہیں ہے، ذہن میں رکھ لینا. تو اچھا، پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی؟ زکوٰۃ سے، کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے، برگر، پیپسی، پھر ان کی تنخواہیں، اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا وہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں. تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر ہے جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا؟ اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے، وہ تو پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا، احناف کا موقف ہے کہ زکوٰۃ صرف کس کا حق ہے؟
غریبوں کا. اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا, دلائل میں بھی, اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے, یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے, ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. یہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا, حنفی تو مقلد ہوتے ہیں, حنفی تو وہی بات کریں گے. جب دلائل میں لوگ پھنستے ہیں تو فوراً ہم پہ کیا تانا دیتے ہیں. وہ عدالتی خلا میں میں نے بھی ایک اور ریکارڈ کروایا ہے, وہ لازمی پھیلاؤ. حافظ زبیر علی زئی صاحب قابل احترام ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ کافی اچھے عالم ہیں, لیکن بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے بھی کہہ دیا عدالتی خلا میں کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, قاری خلیل صاحب کا بھی اور ان کا بھی. وہ کلپ میرا بھی میرے چینل پہ چل رہا ہے, اس کو پھیلائیں, کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ان کو بیچاروں کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ خاندانی نظام کو آپ کیسا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہاں بھی حافظ زبیر صاحب نے یہ کہا احناف کا اگر موقف ہے تو وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھائی صاحب احناف کا, مولانا صاحب احناف کا نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ ہے, جیسے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, اجماعی مسئلہ ہے یہ. ایسا ہی عدالتی خلا, یہ جو خلا ہے یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, نکاح ختم کرنے کا حق, اچھا وہ کہتے ہیں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, تنسیخ نکاح کا حق تو قاضی کے پاس ہے نا. تنسیخ نکاح کا حق قاضی کے پاس اس وقت ہے جب شوہر ظلم کر رہا ہو, اور ظلم بھی اس نوعیت کا ظلم جو تنسیخ نکاح کا سبب بن سکتا ہو, ورنہ تنسیخ کا حق بھی کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے, اور نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی پاور قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد کے پاس ہے. بیدہی عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, وہ شوہر کو اللہ نے کہا ہے. اتنی بڑی آیت کا آپ کو نہیں پتا. تو خیر یہ بھی ایڈ تھا. تو کہاں سے بات کہاں چلی گئی. تو میں آج کل کلا بازی بہت کھا رہا ہوں آج میں. ہاں زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ, تو اب کیا ہو رہا ہے, زکوٰۃ سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں, زکوٰۃ سے جناب پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں. میں آج اعلان کرتا ہوں زکوٰۃ چاہیے مجھے, میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی, اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا, تبلیغ ہی کروں گا نا میں. لے آؤ بھائی زکوٰۃ سارے لے آؤ, شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا, یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے, غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں, زبردست بات فرماتے ہیں, جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا غریب کو, تو غریب کو دے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں, اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اللہ کو دے رہے ہیں, ہم غریب کو تو ہی نہیں رہے. تو غریب کو اللہ نے متولی بنایا, کیونکہ اللہ نے سب کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے. تو وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, سب کا کی روزی روٹی کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے. تو اس کا طریقہ اللہ نے لکھا ہے کہ دوں گا سب کو نہیں, میں کچھ کو زیادہ دوں گا, پھر ان کو بولوں گا بھائی میں نے ان کا بھی پیٹ بھرنا ہے, لہٰذا مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کو بھی دوں. سمجھ رہے ہو, تو یہ میرے نمائندے بن کے آئیں گے, ان کو بھی پکڑا دینا تم دے. ہم اللہ ہی کو رہے ہوتے ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے. تو اب آج کل دینی تنظیموں نے اتنی دنا دن زکاتیں لینا شروع کر دی ہیں. ایک جگہ میں درس قرآن دیتا تھا, انہوں نے زکات سے میرے درس قرآن ارینج کرنا شروع کر دی ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم, کہہ رہے نہیں ایکچولی خرچہ آتا ہے. میں نے خرچہ آتا ہے تو بند کرو درس قرآن یار, نہیں کرو آپ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا لوگوں کو ترغیب دینا کہ امیر غریب کا پیٹ بھرے, وہ ترغیب دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں تاکہ غریب بھوکا رہے. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے. یعنی میں فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ ہیں نہیں, یعنی لگ بھی نہیں رہے. آپ فرض کریں آپ غریب ہیں, آپ کا پیٹ خالی ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں دین کی تبلیغ کروں گا تاکہ ایسے غریبوں کا پیٹ بھرے. اس کے لیے جو کلیکشن ہونی تھی نا وہ میں نے تبلیغ پہ ہی لگا دی. صحیح ہے نا, یعنی جو پیسہ اس کو ویسے ہی زکوٰۃ کا ملنا تھا پیٹ بھرنے کے لیے, وہ سارا میں نے اس کے پیٹ بھرنے کے فضائل سنانے پہ لگا دیے. اس کا تو بیڑا کیا ہو گیا, غرق. تو اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ دنیا میں خوشحالی آئے, دنیا میں لوگ سب کھائیں, اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں, امن آئے دنیا میں. تو جن پیسوں سے غریب کی ضرورتیں پوری ہونی تھی وہ سارے پیسے آپ نے کیمروں میں, ٹی وی چینلوں میں, اور اس کے جو ہے آپ نے بزنس کلاس سفر میں اور کھانے پینے میں, اپنے اس موٹیویٹ کرنے میں لگا دیے سارے پیسے. تو یہ تو حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے.
تو اس لیے زکوٰۃ غریب کا حق ہے. اس میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے اور احتیاط پر مبنی ہے. تو یہ ڈائریکٹ غریب کو, ہاں مسجد میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ پیسے لگاؤ, زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انسان کو کچھ خرچ کرے نا. مسجد میں لگاؤ آپ پیسے کہ جی ہم کنسٹرکشن کی کرو, آپ وہ صدقہ جاریہ اپنے لیے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. مدرسوں کو خوب پیسہ دیا کرو لیکن وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے دیا کرو.